بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم عليه مني رشدي وعذني من شر نفسي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کل ہم جو ہے نا ہم نے گنتی پڑھی تھی کل، ہے نا. اس کے پہلے ہفتوں میں بھی ہم نے کچھ گنتی کی مشق کروائی تھی عربی کے اندر. جو گنتی بہت اہم ہے کیونکہ ہماری لائف کا پارٹ ہے، وہ لینگویج کا تو بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. وہ آفسوں میں تو بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے اس کی. تو لازماً گنتی ضروری نہیں کہ ہم ماہر ہو جائیں، لیکن کم از کم آپ کو بنیاد سمجھ میں آ جائے کہ گنتی کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، فارمولہ سمجھ میں آ جائے تو پھر دھیرے دھیرے آپ مشق کریں گے تو انشاءاللہ اس پر اچھا تھوڑا سا کنٹرول آ جائے گا انشاءاللہ. کل ہم نے بتایا تھا گنتی کے لیے تو ذہن میں ہونا چاہیے ہمارے عشرہ کا مطلب ہوتا ہے 10، ہے نا. اور 20 کو کیا کہتے ہیں ہم؟ عشرون یا عشرین. یہی فارمولہ تھا آگے، ہے نا. اگر آپ کو یہ فارمولہ ہم نے بتایا تھا کہ پھر ایسی جو ہے نا آگے بڑھنا چاہیے. اور اگر ہمیں جو ہے نا 30 تک یاد ہوگی گنتی، سمجھ میں آگے 30 تک، تو پھر آن ورڈ جو ہے نا بہت ایزی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اگر کاؤنٹ کر سکتے ہیں 10 20 30 40 50 60 70 ایسے 100 اور پھر 1000 آپ بتا بول کر دکھائیے آپ. 50 کے بعد 60. صحیح. 60. 50 کے بعد 60. 50 کے بعد نہیں، 50 کے بعد بتا رہے ہیں نا ہم. تو 50 چل رہا ہے ہمارا. اچھا مشکل نہیں، دوبارہ کیجیے آپ. ہاں ہاں 30 صحیح. 50 صحیح. صحیح. ہاں صحیح. نہیں 90 کے بعد 100 الف، ہے نا. گنتی سمجھ میں آ رہی ہے جو کہہ رہے؟ ہاں نہیں وہ صرف یہ ہے 50th نہیں ہے، اس کا الگ ہے. ٹھیک ہے. 20 کا مطلب 20 بھی ہوتا ہے 20th بھی ہوتا ہے، دونوں ہوتا ہے 20 کا. ٹھیک ہے. تو 10 کے لیے ہم نے آپ کاؤنٹ کر کے دکھائیے گا 10 20 30. جی جی. میا اور الف، ہے نا. تو ہم 20 کو 20 بھی کہتے ہیں. زیادہ تر یہ لوگ بات چیت میں 20، ہے نا. 10 کے بعد 20 30 40، ہے نا. 40 کے بجائے 40، 30 کے بجائے 30 زیادہ استعمال کرتے ہیں بات چیت میں. ٹھیک ہے. تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اب جو ہے گنتی اگر ہمیں معلوم ہے کم از کم جو ہے نا. جی نہیں کلاسیکل میں اون ان دونوں ہے، وہ بعد میں بتایا جائے گا کہاں پر اون پڑھنا ہے کہاں پر این پڑھنا ہے. دونوں صحیح ہے. تو آپ دونوں میں سے کوئی جو آسان ہے وہ یاد رکھیے آپ. ٹھیک ہے. 15 کو کیا کہیں گے ہم؟ یاد 15 کیا کہیں گے ہم 15 کو؟ 15. یہ فارمولہ اگر یاد ہو جائے تو بہت آسان ہو جاتا ہے. ہمیں کم از کم جو ہے نا 30 تک اچھی طرح یاد کیجیے گنتی کو. جی 15 کہنا ہوگا، 15 نہیں کہیں گے. 20 کے بعد واو چلے گا ہمیشہ. ٹھیک ہے. 20 کے بعد واو چلے گا، 20 کے پہلے واو نہیں چلے گا. تو ہم 15 کو کیا کہیں گے؟ 15 کہیں گے ہم. 15 نہیں کہیں گے. 20 کے بعد واو چلے گا. اوکے. 15. یہ بتائیے کتنا ہے؟ یہ بتائیے کتنا ہے؟ 25. اب ہم 20 کے بعد واو چلائیں گے. 20 سے پہلے واو نہیں آئے گا. 20 سے پہلے واو نہیں آئے گا. اس کو کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ اس کو 15. کیا پڑھیں گے اس کو ہم؟ 15. تو یہ 19 تک ایسا چلے گا بغیر واو کے، ہے نا. اور 19 کے بعد 20 کے بعد جو ہے نا 21 22، تو پھر وہ واو کے ساتھ چلے گی گنتی. ٹھیک ہے. یہ کتنا ہے اس کو بتائیے؟ 27. کتنا ہے یہ؟ 27. یہ کتنا ہے؟ یہ کتنا ہے؟ 19.
یہ کتنا ہے 19، اس میں واو نہیں آئے گا، 19 تک واو نہیں آئے گا. اس کے بعد ہم کہیں گے 20، 19 کے بعد کیا کہیں گے ہم 20. اب جو ہے نا 21، 22، 22، 23، 24، اب واو چلے گا. 20 کے بعد سے واو چلانا ہے آپ کو، اور 20 کے پہلے واو نہیں کہیں گے ہم. تو یہاں پر 19 کہیں گے، 19 نہیں کہیں گے اس کو ہم، 19 نہیں کہیں گے ہم، 19. کیا کہیں گے ہم 19. یہ کتنا ہے، کتنا ہے یہ 35. کتنا ہے یہ 35 یا 35. آپ کو جو آسان لگے وہ کہیے. اون این دونوں کریکٹ ہے، وہ بعد میں بتایا جائے گا کہ کہاں پر کیسے استعمال ہوتا ہے. وہ سمپل سا اس کا قاعدہ ہے وہ، اور اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے وہ. اس کو پڑھیے آپ، اس کو بتائیے عربی میں کیسے کہیں گے اس کو. کیا کہا انہوں نے، صحیح ہے 47. کتنا ہے یہ 47. یہ کتنا ہے، یہ کتنا ہے 88. اور یہ کتنا ہے 87. جی 65. 65 کتنا ہوگا 65 نہیں 65. 65 ہاں دو غور کر کے بولے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ بھی میں عجلت میں کچھ بھی بولے، سوچ کر بولے، بالکل اطمینان سے بولے، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کہیں گے ہم 65. کتنا ہوگا 65. 65 60. 60 5 تو 65. ٹھیک ہے. 47. 47 یا 47. کتنا ہونا چاہیے 47؟ کتنا ہونا چاہیے 47؟ 47. کتنا ہوگا 47؟ 47. 50 کا مطلب کیا ہوتا ہے 50. 50 کا مطلب 50. 90 کا مطلب 90. 60 60. 60. 57 کتنا ہوگا 57 کتنا ہوگا نہیں 57 نہیں 7. اور غور کرے، مشکل نہیں، سوچ کر بتائے. 57 57. 57 57. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو. یہ نہیں کہ بھی میں غلط بول دوں گا تو کیا ہو جائے گا. غلط جب تک غلط نہیں ہوگا، ہم سے غلطی نہیں ہوگی، ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ہم یہ بتایا جا رہا ہے یہ کیا بول رہے ہیں. یہ تھوڑا سا غور کر اس کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنی گنتی کہی جا رہی ہے. یہ 33. 33 کتنا ہونا چاہیے 33. 33 کتنا ہے یہ 33 کتنا ہے 33 ہے. 36. 36 کتنا ہے 36؟ 36 36 نہیں 36. غور کرے 36 36. 36 6. غور کرے 36. 6 کا مطلب 6. رائٹ ٹو لیفٹ چلے گی گنتی، رائٹ ٹو لیفٹ. 36. 36. جب ہم انگلش میں کہتے ہیں تو پہلے 30 کہتے ہیں، بعد میں 6 کہتے ہیں. عربی میں رائٹ ٹو لیفٹ چل رہا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. 59. 59 کتنا ہونا چاہیے 59 کتنا ہونا چاہیے نہیں. اور غور کیجئے 59. 59 غور کریں کتنا ہونا 59. اپنے مائنڈ میں سوچیے کہ 59 جی 59 ہے نا. اپنے دماغ میں غور پروسیس کریں اس کو. 59 59. 45. 45 45 45. 45 45. 63. 63
63 صحیح کہا انہوں نے, ثلاث و ستین, ثلاثہ و ستین, 63 صحیح ہے جی. اب اگر کہنا ہوگا کہ بھئی اب ہمیں یہ اگر سمجھ میں آ گیا, ٹھیک ہے, تو اب اس میں 100 لگائیے, 1000 لگائیے. جیسے کہنا ہوگا ہمیں, جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی 550 کتنا ہو رہا ہے, 550 کتنا ہونا ہے, کتنا ہوگا 55. اب ہم اس میں 100 ایڈ کر دیں تو ہم کہیں گے 155 155. اب 100 کو ایڈ کر دیں وہاں پر تو ہم کیسے کہیں گے 155 155 155 100 ہے نا. ادھر سے پہلا بڑے جب فگر بڑا ہوگا تو پہلے بڑا فگر پکڑیں گے. ابھی ہم کہہ رہے تھے 55 ہے نا, پہلے چھوٹا فگر لے رہے تھے, لیکن جب 100 آ گیا تو پہلے بڑا فگر بول دیں گے, اس کے بعد پھر چھوٹے فگر کی طرف چلیں گے. ہاں تو وہ اس کو چھوٹے کو پہلے بولیں گے, اس کے بعد جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ 53, تو 53 کو ہمیں کیسے بولنا ہوگا, 53 کو کیسے کہیں گے ہم, 53. 53 کو کیا کہیں گے ہم, 53. لیکن 153 کو اب ہم 100 کو پہلے بول دیں گے ہم, تو کہیں گے 153 153. تو 100 کو پہلے رکھنا ہوگا, بڑا فگر جب ہے اس سے بڑا فگر آ گیا تو بڑے فگر کو پہلے بولیں گے, اس کے بعد پھر جو ہے نا چھوٹے فگر کی طرف رائٹ ٹو لیفٹ چلیں گے. پھر تو 153 ہوگا, ٹھیک ہے. تو 100 کو ایڈ کر دیں گے, اگر یہ چیزیں ہیں نا تو بعد میں 255 200, ہاں 200 بولنا ہوگا تو 200 بول دیں گے آپ. یہ فارمولا سمجھ میں آ گیا. 16 کتنا ہوگا, 16 ہاں 16 کتنا ہوگا, 16 ہاں 16 16 کتنا ہوگا, 16 ٹھیک ہے. 19 کتنا ہوگا, 19. تو اب یہ فارمولا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے گنتی کا, اتنا مشکل نہیں ہے, صرف مشق ہے اب ہماری, یعنی اتنا سمجھنے کی چیز نہیں ہے, وہ مشق کی چیز ہے. صرف اپنے ذہن کے اندر جو ہے نا کوئی بھی گنتی, کوئی بھی ایک فگر لے, آپ اس کو ریڈ کر کے دیکھیں, صرف آپ خود سے ریڈ کر کے دیکھیں, کوئی فگر اپنے دماغ سے خود کریٹ کیجئے کہ بھئی مجھے یہ کہنا ہوگا تو میں اس کو کیسے کہوں گا, اور بنا کر دیکھیے یا لکھ کر دیکھیے اس کو, تو آپ کو جو ہے نا مشق ہو جائے گی. کوئی چیز کوئی فگر لکھا ہوگا تو ڈبل یا ٹرپل, تو آپ اس کو پڑھ کر دیکھیے کہ اس کو میں کیسے پڑھوں گا, ہے نا. وہ یہ طریقہ ہے اس کا جو بتایا گیا ہے, یہ مشق پر ہو جائے گا. 94 کو کیسے کہیں گے آپ, 94 کو, ہاں 94 کیا کہیں گے ہم 94 کو, 94 یا 94 94 یا 194 کو کیا کیسے کہیں گے ہم, 194 194 194 194. کانسنٹریٹ تھوڑا سا اس میں کانسنٹریٹ کرنا ہے آپ کو, صرف تھوڑا سا توجہ سے وہ کرنا ہے تو ہو جائے گا. جب آپ فگر بولے تو اس کو بھی توجہ سے بولنا ہوگا شروع میں, بعد میں عادت ہو جائے گی آپ کو. جیسے کوئی اب سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کون سا فگر بول رہا ہے یہ, ہے نا. جب کسی سے سنیں گے آپ بات کرتے بات کے دوران عربی کے اندر, تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا بول رہا ہے نا. 26 کتنا ہونا چاہیے, 26 کتنا ہونا چاہیے, نہیں 26 کتنا ہوگا, 26 26. تو یہ ہماری یہ میں اس پہ فیس بک پہ ڈالوں گا یہ گنتی, صرف آپ کے ریفرنس کے لیے. اگر آپ کو موبائل وغیرہ پہ رکھنا ہو تو اس کو جو ہے نا سیو کر لے یا اسکرین شاٹ لے کر رکھ لے مشق کے لیے. عام طور پر لوگ موبائل یوز کرتے ہیں, فائدہ اٹھانا چاہیے موبائل سے. اسکرین شاٹ لے کے رکھ لے, اس کو جو ہے نا ریڈ کر کے دیکھے, کوئی کسی بھی گنتی کو اس میں سے کوئی بھی فگر اٹھائے اور فوراً اس کو ریڈ کرے, تو یہ بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ کچھ وقت کے بعد. دیکھیے ہم جو ہے جیسے اب ہم جملے بناتے ہیں تو ایک لفظ پکڑے, کوئی بھی ایک لفظ, اس کے تعلق سے کم از کم 4 یا 5 جملے بنانے کی کوشش کرے اپنے مائنڈ سے. روزانہ کی مشق, ڈائری کے اندر اپنی جو ہے نا کوئی بھی ایک لفظ پکڑے. جیسے لفظ سیارہ, تو لفظ سیارہ پر 5 جملے بنائے. لفظ مثلا مسجد ہے تو اس پر 5 جملے بنائیں. اسی طرح جو ہے نا مسجد مستشفیٰ ایک لفظ ہے مثلا, اس پر 4-5 جملے بنائیں. اسی طرح بہت سارے الفاظ ہیں ہمارے پاس جو ہم دیکھتے ہیں جب ہم روڈ پہ نکلتے ہیں, سٹی کے اندر گھومتے ہیں, تو بہت سارے ہیں نا, سپر مارکیٹ ہے, روڈ ہے, ایئرپورٹ ہے, ہاسپٹل ہے,
بہت ساری چیزیں ہیں، آفس ہے، گھر ہے، ہر لفظ، ہر گروپ کا ایک لفظ پکڑیے اور اس کے متعلق 5 جملے اپنی ڈائری میں لکھیے سوچ کر. تو ہم نے جیسے مثلا سیارہ، لفظ سیارہ کے بارے میں میں نے جو ہے نا 7 جملے یہاں پر لکھے ہوئے ہے نا. تو آپ جو ہے نا خود ٹرائی کیجئے کہ بھی لفظ سیارہ کے متعلق میں 5 جملے کیسے بنا سکتا ہوں مثلا. تو 5 جملے آپ خود سے بنانے کی کوشش کیجئے. میں اردو کہتا ہوں، آپ چیک کیجئے اس کو. میں سیارہ میں ہوں تو کیسے کہیں گے؟ میں سیارہ میں ہوں. انا فی السیارہ، انا فی السیارہ، ایک جملہ بن گیا آپ کا سیارہ کے. 7 جملے بناتے ہیں ہم ابھی. اردو کہتا ہوں میں، آپ عربی بنائیے اس کی، ٹھیک ہے. تو پہلا جملہ ہمارا کیا ہوا؟ میں سیارہ میں ہوں، انا فی السیارہ. دوسرا جملہ ہے کہ بھی میری سیارہ روڈ پر ہے، تو کیسا جملہ بننا چاہیے؟ میری سیارہ روڈ پر ہے. میری سیارہ علی الشارع، سیارتی علی الشارع، سیارتی علی الشارع، میری سیارہ روڈ پر ہے. تو یہ دوسرا جملہ ہو گیا. سیارہ کا تیسرا جملہ اور بنائیے ہم کہ بھی میری سیارہ بہت پرانی ہے. سیارتی قدیمتن جدن، سیارتی قدیمتن جدن. یہ کون سا جملہ ہو گیا؟ 3 جملے ہو گئے ہمارے. اور چوتھا جملہ بنائیے کہ ڈرائیور سیارہ میں بیٹھا ہوا ہے. ڈرائیور سیارہ میں بیٹھا ہوا ہے. تو کیسا بنے گا جملہ؟ جی، ڈرائیور کو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ ڈرائیور کے لیے کیا لفظ ہے ذہن میں ہے؟ ڈرائیور کے لیے کیا لفظ ہے؟ ڈرائیور کے لیے لفظ سائق. کیا ڈرائیور کے لیے لفظ ہے؟ سائق، السائق. تو جملہ بنائیے کہ السائق جالس فی السیارہ، السائق جالس فی السیارہ. جی. اس کے بعد جو ہے اور ایک جملہ بناتے ہم کہ میرے پاس جاپانی سیارہ ہے. میرے پاس جاپانی سیارہ ہے. اس کا جملہ کیسے بنانا چاہیے؟ میرے پاس جاپانی سیارہ ہے. جی جی، ہاں، یا تو ہم کہیں گے سیارتی من الیابان، یا کہیں گے عندی سیارہ یابانیہ. ایسا بھی کہہ سکتے ہیں ہم. کیا کہیں گے ہم؟ عندی سیارہ یابانیہ، یابانیہ، عندی سیارہ یابانیہ. یا سیارتی من الیابان، یہ بھی صحیح ہے. ہم کہہ سکتے ہیں انا من الپاکستان یا انا پاکستانی، دونوں صحیح ہے. انا من الہند یا انا ہندی، دونوں کہہ سکتے ہیں آپ، اس طرح کی بات کہنا ہو تو. اس کے بعد جو ہے نا بنائیے کہ بھی میری سیارہ بہت سستی ہے، میری گاڑی بہت سستی ہے. سستی کے لیے، سستے کے لیے لفظ ہے ذہن میں؟ رخیص، رخیص. تو آپ بنائیے کہ میری گاڑی سستی ہے. رخیصتن، کیا کہیں گے ہم؟ سیارتی رخیصتن، سیارتی رخیصتن. اس کے بعد ہے کہ گیریج کے لیے کسی کے پاس ذہن میں لفظ؟ گیریج کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ گیریج کو کراج. گیریج کو کیا کہتے ہیں؟ کراج. یہ دیکھیں ایسا لکھتے ہیں کراج. گیراج کو کراج لکھتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے. تو میری گاڑی گیراج میں ہے تو کیسے کہیں گے؟ آج میری گاڑی گیراج میں ہے تو کیسے کہیں گے آپ؟ ہاں، الیوم سیارتی فی الکراج، الیوم سیارتی فی الکراج. آج میری گاڑی گراج کے اندر ہے. گراج کے لیے دوسرے لفظ بھی ہیں لیکن یہ لوگ کراج ہی استعمال کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں سائن بورڈ پر. تو اس کو یاد رکھنا چاہیے. تو یہ ہمارے 7 جملے ہو گئے. یہ سیارہ لفظ کے تعلق سے ہمارے 7 جملے آپ نے بنا لیے ماشاءاللہ. تو ہر لفظ کو آپ پکڑیے روزانہ، ایک لفظ لیجئے روزانہ اور اس کے 5 جملے اپنے ڈائری میں لکھیے. یہ طریقہ زیادہ اچھا ہے اور آپ کی مشق ہوگی اس میں سوچ سوچ کر. اب ایک لفظ ہے مسجد یا جامع. مسجد کو جامع بھی کہتے ہیں، مسجد کو جامع بھی کہتے ہیں. لفظ جامع یا لفظ مسجد دونوں استعمال. مسجد تو سبھی کو معلوم ہے، لفظ جامع بھی کہتے ہیں. جیسے جامع ابو بکر صدیق کہتے ہیں، جامع الفاروق کہتے ہیں، جامع الفاتح کہتے ہیں. ایسا کوئی نہیں ہے. جمعہ کی نماز اور نہ نماز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. جامع بھی کہتے ہیں، مسجد بھی کہتے ہیں. جامعتن کہتے ہیں اس کو. یونیورسٹی کو کیا کہتے ہیں؟ جامعتن. اور اس کو جامعن. تو جامعن کا مطلب مسجد اور جامعتن کا مطلب یونیورسٹی. تو لفظ مسجدن یا جامعن لیتے ہیں اور اس سے ہمارے پاس، میرے پاس جو ہے 4-5 جملے میرے پاس بنائے ہوئے ہیں. تو آپ چیک کیجئے کہ میں مسجد میں ہوں. ایک جملہ یہ بنائیے پہلے تو کہ میں مسجد میں ہوں. انا فی المسجد، ایک جملہ بن گیا ہمارا.
انا میں طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ ڈائری میں ایک لفظ لیجئے اور اس لفظ سے ریلیٹڈ بہت سارے 4-5 جملے بنانے کی کوشش کیجئے کہ اس لفظ سے لے کر میں کتنے جملے نکال سکتا ہوں. یہ طریقہ ہے. تو ہم نے کہا کہ بھی اب میں اس وقت مسجد میں ہوں تو کیا کہیں گے؟ انا الان فی المسجد. انا الان فی المسجد. انا الان فی المسجد. تو آخر میں بھی لگا سکتے ہیں اس کو. اس کے بعد جو ہے نا مسجد بند ہے, یہ بنائیے اب مسجد بند ہے. مسجد بند ہے تو کیسے جملہ ہوگا؟ المسجد مغلق. ال لگائیں گے. کیا لگائیں گے ہم؟ المسجد مغلق. المسجد مغلق. اس کے بعد یہ کہیے کہ جامع الفاروق جو ہے منامہ میں ہے. جامع الفاروق منامہ میں ہے. کیسے جملہ بنے گا؟ جامع الفاروق فی المنامہ. جامع الفاروق, ہاں این جامع الفاروق؟ جامع الفاروق فی المنامہ. ہاں فی کا مطلب میں, ہاں ایریے میں کسی بھی جگہ میں. فی البیت, ہاں ذخر میں. تو فی ضرور نہیں ہے, آپ بات چیت کے وقت جو ہے نا زیر زبر لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. فی المنامتیں ہوگا وہ, لیکن آپ کو جب بات چیت کرتے تو اس میں زبر زیر لگانے کی ضرورت ہے. فی المنامہ کہ سیدھا, ٹھیک ہے, اس میں پذل ہونے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد جو ہے یہ کہیے کہ جامع الفاروق بہت بڑی ہے. جامع الفاروق بہت بڑی ہے تو کیسے اس کا جامع الفاروق بہت بڑی ہے تو کیسے کہیں گے؟ کیا جملہ بنے گا؟ کبیرن کہیں گے. جامع مذکر ہے, جامع جو لفظ ہے مذکر ہے, تو ہم کیا کہیں گے؟ جامع الفاروق کبیرن جدن. جامع الفاروق کبیرن جدن. فاروق مسجد جو ہے نا بہت بڑی ہے. اس کے بعد جو ہے یہ سینٹنسز میں انشاءاللہ فیس بک پہ ڈالوں گا آپ کے ریفرنس کے لیے, یہ صرف آپ کے مشق کے لیے ہے. یہ مسجد نہیں ہے تو کیسے بنائیں گے ہم؟ یہ مسجد نہیں ہے. ھذا المسجد جدید. ھذا المسجد جدید. یہ مسجد نہیں ہے, ھذا المسجد جدید. اس کے بعد اور کیا جملہ بننا چاہیے ہمارا کہ اس مسجد کا امام مصری ہے. اس مسجد کا امام مصری ہے. کیسا بنائے گا جملہ اس کا؟ اس مسجد کا امام, ہاں جی, ہاں امام ھذا المسجد مصری. امام ھذا المسجد مصری ہے نا. ھذا لگائیں گے اس مسجد کے لیے کہیں گے ہم, تو امام ھذا المسجد, اس مسجد کا امام, وہ غلط ہو جائے گا جملہ. اس کے بعد کہنا ہوگا کہ بھی جامع ابو بکر. یہ جامع ابو بکر ہے, اس کو کہتے ہیں جامع ابو بکر جو ہے نا ایگزیبیشن روڈ پر ہے. کیسے بنے گا جملہ؟ جامع ابو بکر ایگزیبیشن روڈ پر ہے, کیسے جملہ بنے گا ہمارا؟ آپ بتائیے. ہاں ایگزیبیشن روڈ کے لیے کسی کے پاس ذہن میں؟ شارع المعارض. کیا کہتے ہیں ہم ایگزیبیشن روڈ کو؟ شارع. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں جو ہے نا جو ہم جس ایریے میں رہتے ہیں یا جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کے روڈ معلوم ہونا چاہیے, سڑکوں کے نام معلوم ہونا چاہیے عربی میں, ہے کہ نہیں؟ ہم جس سٹی کے اندر رہتے ہیں, جیسے ہم بحرین میں رہتے ہیں مثلا, تو بحرین کی جو مشہور جو سڑکیں ہیں ان کے نام معلوم ہونا چاہیے. شارع الفاتح, فاتح ایوینیو, ٹھیک ہے. شارع المعارض, ایگزیبیشن روڈ کو عربی میں کیا کہیں گے؟ شارع المعارض. شارع المعارض. ہم جس سٹی میں رہتے ہیں اس سٹی کے ایریے کے نام بھی عربی میں یاد رکھنا چاہیے ہم نے. انگلش میں تو سب کو یاد رہتے ہیں, عربی بھی یاد رکھنا ضروری ہے. کوئی انسان جو ہے آپ ادھر سے گزر رہے ہیں, قریب سے کوئی کویتی آ گیا, سعودی آ گیا, گاڑی روک کر آپ کو جو وہ شارع المعارض, تو آپ پوچھیں گے یہ کیا پوچھ رہا ہے, یہ آپ سمجھ رہے ہیں پوچھ رہا ہے کچھ, لیکن وہ پوچھ رہا ہے کہ وین شارع المعارض, وہ پوچھ رہا ہے کہ ایگزیبیشن روڈ کدھر ہے. تو ہمیں روڈ کے نام معلوم ہونا چاہیے تاکہ آپ کسی کو ایک نیکی کما سکیں, آپ گائیڈ کر سکیں کسی کو. تو آپ کہیں گے کہ ہے امام جامع ابو بکر صدیق, امام مجمع التامینات, گوسی کمپلیکس کو مجمع التامینات, جو لینڈ مارکس سے ہے ان کے عربی کے نام یاد رکھیے. کسی دن انشاءاللہ اگر یاد رہا تو میں لینڈ مارکس بحرین کے جتنے ہیں وہ ڈالوں گا اس پر. بہت ضروری ہے یہ لینڈ مارکس یاد رکھنا ضروری ہے. ہمیں تو کسی سے پوچھنا ہوگا تو ہماری ضرورت ہے, کوئی ہم سے پوچھ رہا ہوگا تو اس کی ضرورت ہے, تو ہر حال میں ضرورت ہے ہماری. تو ہم جس ایریے میں رہتے کم از کم اس ایریے کے لینڈ مارکس یاد رکھیں آپ, ہے نا.
تو ہم یہ امپورٹنٹ ہے، یہ شارع المعارض تو سبھی کو معلوم ہے، ایگزیبیشن روڈ بحرین میں سب کو معلوم ہے. اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ شارع المعارض. شارع المعارض تو کہاں ہے؟ این جامع ابی بکر الصدیق، این جامع ابو بکر الصدیق، جامع ابو بکر الصدیق فی شارع المعارض یا علی شارع المعارض، شارع المعارض. تو ہم یہ بتا رہے ہیں اصل میں ساتھیوں کو کہ ہر روز جو ہے نا ایک روٹین بنائیے، ہفتے میں 2 یا 3 دن کی روٹین بنائیے، کم از کم ہفتے میں 1 دن نکالیے، کم از کم ہفتے میں 1 دن تو نکالنا ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے، ابلیگیٹری ہے. کیا کہ ایک ڈائری کے اندر ایک لفظ سے متعلق 5 جملے لکھنا ہے. ایک ہفتے میں تو کم از کم یہ کام کرنا ہی ہے آپ کو، جمعرات جمعہ کو، ہے نا. تو آپ اپنے من سے کوئی بھی ایک لفظ لیجئے. ہم نے بہت سارے الفاظ لکھے، جیسے سیارہ لیا تو ہم نے 5-6 جملے بنائے اس کے، پھر مسجد جامع کے جملے بنا رہے ہیں، پھر مستشفیٰ کے، ایسے لینڈ مارک کچھ بھی لے لیں، مستشفیٰ ہے، مطار ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور 5 جملے لکھیے اپنے من سے. اس سے ہوگا آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ زندہ رہے گا، اور اس کے بعد جو ہے نا امپرومنٹ ہوگا اس میں. لیکن ہم اردو میں کہہ رہے ہیں تاکہ آپ عربی بنا کے دیں. تو ہم مسجد اور جامع، مسجد کو جامع بھی کہتے ہیں عربی میں، مسجد کو کیا کہتے ہیں ہم؟ جامع بھی کہتے ہیں. جامع بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے نا مرکز الفرقان جو ہے نا، مرکز الفرقان ابو بکر صدیق جامع ابو بکر کے پاس میں ہے. کیسے کہیں گے ہم؟ مرکز الفرقان، مرکز الفرقان جامع ابو بکر کے سے قریب ہے. کیسے کہیں گے ہم؟ مرکز الفرقان جامع ابو بکر سے قریب ہے. تو کیسے کہنا چاہیے یہ جملہ؟ جی، قریب من جامع ابی بکر صدیق، مرکز الفرقان قریب من جامع ابی بکر الصدیق، مرکز الفرقان قریب من جامع ابو بکر الصدیق. جی، گرم لگ رہا ہو تو ادھر آ جائیے گا، مشکل نہیں. اس کے بعد جو ہے نا، اچھا یہ ہو گیا. اب یہ مستشفیٰ لے لیتے ہیں، مثلا مستشفیٰ، ہاسپٹل، اس کے متعلق 5-6 جملے بنا لیتے ہیں ہم. یہ طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو. آپ جو ہے نا اپنے حساب سے بہت سارے الفاظ ڈھونڈیے، ایک لفظ ڈھونڈیے اور اس سے متعلق جو ہے نا 5 جملے نکال کے اپنی ڈائری میں لکھیے. تو مستشفیٰ، ہاسپٹل. اب یہ بتائیے کہ میں ہاسپٹل میں ہوں، ایک جملہ، میں ہاسپٹل میں ہوں، انا فی المستشفیٰ. بہت آسان جملہ ہے، یہ بنا سکتے ہیں آپ. اس کے بعد یہ جملہ بنائیے آپ کہ یہ ہاسپٹل بہت بڑا ہے، یہ ہاسپٹل بہت بڑا ہے. آپ بنائیے گا یہ ہاسپٹل بہت بڑا ہے. آپ بنائیے گا کبیر جدن. کیا بنائیں گے ہم؟ ھذا المستشفیٰ کبیر جدن، کبیر جدن، کبیرۃ نہیں بلکہ ہم کیا کہیں گے؟ کبیر جدن، ھذا المستشفیٰ کبیر جدن. جی، یہ دوسرا جملہ بنا. اور بناتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے روم میں ہے، ڈاکٹر روم میں ہے. کیسا جملہ بنے گا؟ ہاں، الطبیب فی الغرفۃ، الطبیب فی الغرفۃ. اس کے بعد اور جملہ بنائیے کہ ڈاکٹر ہاسپٹل میں ہے، الطبیب فی المستشفیٰ، الطبیب فی المستشفیٰ. اور ایک جملہ بنائیے. اب ڈاکٹر ہاسپٹل میں ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ الطبیب فی المستشفیٰ، لیکن یہ کہنا ہوگا کہ ڈاکٹر ہاسپٹل میں نہیں ہے. تو کیسے بنائیں گے؟ کیسے کہنا چاہیے اس جملے کو؟ ہاں، ایسا نہیں کہیں گے. الطبیب لیس فی المستشفیٰ. کیا کہیں گے ہم؟ لیس استعمال کرتے ہیں اس کے لیے. یہ لفظ آپ نے نہیں پڑھا ہے لیکن اس کو ایڈ کیجئے اپنے میموری میں. جی، آپ نے جو ہے نا اس لفظ لیسا کو نہیں پڑھا ہوا. لیسا جو ہے نا استعمال ہوتا ہے. جی، وہ جملہ یہاں پر ایڈ نہیں ہوگا، دوسری جگہ پر صحیح ہے وہ، یہاں پر صحیح نہیں ہوگا. الطبیب لیس فی المستشفیٰ. کیا کہیں گے ہم؟ الطبیب لیس فی المستشفیٰ. تو لیسا کو آپ جو ایڈ کیجیے، اس میں نہیں پڑھا ہوا ہے آپ نے یہ لفظ لیسا، لیکن سیکنڈ پارٹ کے اندر یہ لیسا کا استعمال شروع ہو رہا ہے. اس کا جو ہم، اس کے 3 پارٹ ہے اس بک کے، ہے نا. تو یہ سیکنڈ، ہر چیز جو ہے نا فرسٹ پارٹ میں نہیں ڈالی ہے، آسان چیزیں ڈالی ہوئی ہے. سیکنڈ پارٹ میں تھوڑا سا، اس سے پھر تھوڑا سا اور ایڈوانس ہے، اس سے تھوڑا پھر تھرڈ میں ایڈوانس ہے. تو لیسا جو ہے ایک چھوٹا سا لفظ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. تو ہم کہیں گے الطبیب لیس فی المستشفیٰ. اب یہ بتائیے کہ نرس ڈاکٹر کے پاس ہے، نرس ڈاکٹر کے پاس ہے. اس کا جملہ بنائیے اب. ہاں، ڈاکٹر کے پاس ہے. پاس کے لیے کیا لفظ ہے؟ عند. تو کیا بننا چاہیے جملہ؟ ہاں، تو جملہ کیا بنا ہمارا؟ نرس ڈاکٹر کے پاس ہے. الممرضہ عند الطبیب، الممرضہ عند الطبیب، الممرضہ عند الطبیب. عند پاس میں رکھنا چاہیے، عند ہمیشہ
پاس کے لیے کہتے ہیں ہم. اس کے بعد جو ہے نا یہ ہاسپٹل بڑا صاف ہے, یہ ہاسپٹل بہت صاف ہے. اس کا بنائیے آپ جملہ. جی بہت صاف ہے. جی جملہ کیا بنا ہمارا؟ هذا المستشفى نظیف جدا, یہ ہاسپٹل بہت صاف ستھرا ہے. هذا المستشفى نظیف جدا. اس کے بعد یہ بنائیے کہ اس ہاسپٹل میں بہت سے روم ہیں, اس ہاسپٹل میں بہت سے روم ہیں. تھوڑا سا مشکل جملہ ہے, آپ بنائیے گا. جی غرفتن کی جمع کیا آتی ہے, یاد ہے کسی کو؟ غرفن. غرفتن کی جمع کیا آتی ہے؟ غرفن. غرف. غرفتن کی کیا جمع آتی ہے؟ غرفن. تو اب ہمارا کیا جملہ بنایا, آپ ریپیٹ کیجئے. اس ہاسپٹل میں بہت سارے روم ہیں. اس ہاسپٹل میں اس ہاسپٹل میں جی غرفن کثیرتن. فی هذا المستشفى غرف کثیرۃ. غرفتن کی جمع یاد رکھنا چاہیے ہمیں, غرفن. غرف. جی قرآن کے اندر یہ لفظ غرف استعمال ہوا ہے. تو فی هذا المستشفى غرف غرف کثیرۃ. غرف کثیرۃ. اس ہاسپٹل میں بہت سارے روم ہیں. ہاسپٹل بند ہے, آپ بنائیے گا. آپ بنائیے گا ہاسپٹل بند ہے. ہاسپٹل بند ہے. ہاں آپ بنائیے ہاسپٹل بند ہے. ہاسپٹل کھلا ہے بنائیے گا. ہاں اور بند ہے کے لیے لفظ ہے ذہن میں, مغلق. ہاسپٹل بند ہے تو کیا جملہ بنے گا؟ المستشفى مغلق. اوپن اینڈ کلوز کے لیے الفاظ یاد رکھیے لازماً. تو المستشفى مفتوح. المستشفى مفتوح اليوم. المستشفى مفتوح اليوم. ہاسپٹل آج کھلا ہوا ہے. المستشفى مغلق اليوم. آج ہاسپٹل بند ہے. المستشفى مغلق اليوم. مرکز آج بند ہے تو کیسے کہیں گے آپ؟ مرکز آج بند. ہاں المرکز مغلق اليوم. المرکز مغلق اليوم. ٹھیک ہے. اس کے بعد بنائیے کہ ہاسپٹل میرے گھر سے دور ہے. آپ بنائیے گا ہاسپٹل میرے گھر سے دور ہے. کیسے بننا چاہیے جملہ؟ ہاسپٹل میرے گھر سے دور ہے. جی بعید. جی من بیتی. کیا جملہ بنا ہمارا؟ ہاسپٹل میرے گھر سے دور ہے تو کیا جملہ بنا؟ من بیتی. المستشفى بعید من بیتی. المستشفى بعید من بیتی. من البیتی نہیں کہیں گے, الف لام نہیں آئے گا وہاں پر. ٹھیک ہے, وہاں پر نہیں آئے گا. المستشفى بعید من بیتی. اور اگر آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ ہاسپٹل ہمارے گھر سے دور ہے تو کیسا بنے گا؟ ابھی ہم نے کہا کہ المستشفى بعید من بیتی, لیکن اگر آپ کو یہ کہنا ہوگا ہاسپٹل ہمارے گھر سے دور ہے تو کیسا بننا چاہیے؟ جی ہمارے گھر سے دور ہے. من بیتنا. المستشفى بعید من بیتنا. المستشفى بعید من بیتنا. بیتی بیتنا. المستشفى بعید من بیتنا. بیتنا نہیں, من آگے زیر آئے گا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ بعد میں مشق ہوگی اس کی. کم از کم جو ہے نا جملہ صحیح ہو جائے, اعراب صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ بعد میں. المستشفى بعید من بیتنا. اس کے بعد جو ہے نا یہ ہاسپٹل بڑا مہنگا ہے. مہنگا کے لیے یاد ہے آپ کو؟ سستے کے لیے الفاظ ہے لفظ رخیص. اپوزٹ الفاظ بھی یاد رکھیے. تو رخیص یہ ہوتا ہے سستا. مہنگے کے لیے کیا ہے لفظ ذہن میں ہے؟ غالن. غالن. غالیتن اور غالن. ہاں یہ لفظ ہے. دیکھیے مہنگے کے لیے کیا لفظ ہے, یہ دیکھیے گا, یہ دیکھیے گا, ہے نا. مہنگے کے لیے لفظ یاد رکھیے غالن یا غالیتن. کہیں گے ہاذا غالن جدا, یہ تو بہت مہنگا ہے. دس از ٹو مچ ایکسپینسو. دس از ایکسپینسو, ہے نا. تو کیا کہیں گے؟ غالن. رخیص اور غالن. رخیص کا مطلب سستا. غالن یا غالیتن. مذکر کو غالن کہیں گے, مذکر مؤنث کی حالت میں غالیتن کہیں گے. تو
تو یہ ہاسپٹل مہنگا ہے تو کیسے کہیں گے اب ہم؟ ہاں بہت بہت مہنگا ہے تو کیسے کہیں گے؟ جدن هذا المستشفى غال جدا، هذا المستشفى غال جدا. یہ گھڑی بہت مہنگی ہے تو کیسے کہیں گے اب آپ بنائیے گا؟ هذه الساعة جی غالیۃ جدا جدا. اب مؤنث کی حالت میں غالیۃ کہیں گے وہاں پر، مذکر کی حالت میں غالن کیا کہیں گے؟ یہ کتاب مہنگی ہے اور یہ گھڑی مہنگی ہے. ٹھیک ہے، اس دونوں کی آپ دوبارہ بنائیے گا. یہ کتاب مہنگی ہے کا پہلے بنائیے کتاب غالن، هذا الکتاب غالن، یہ کتاب مہنگی ہے. لفظ غالن کا استعمال ذہن میں رکھیے گا. اور رخیص تو آپ کو معلوم ہے، رخیص مذکر، رخیصۃ مؤنث. تو اب مذکر مؤنث، اور یہ کہیں گے کہ یہ گھڑی مہنگی ہے تو ہم کیا بنا رہے ہیں اب؟ ہاں غالیۃ. تو هذا الکتاب غالن، هذا الکتاب غالن، اور هذه الساعة غالیۃ. مذکر و مؤنث کا فرق ہے. مذکر میں غالن استعمال ہوتا ہے، مؤنث میں غالیۃ استعمال ہوتا ہے. غالن اصل میں غالیون تھا، وہ هذا الکتاب غالیون، یون تھا وہ گرائی گئی ہے وہ، اور اس کی وجہ سے زیر لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ گرامر کا رول ہے، اس میں جانے کی چکر میں جانے کی ضرورت نہیں آپ کو. المکتب، اب ایک لفظ لیتے ہیں، اور المکتب ہے نا آفس. المکتب سے ریلیٹڈ 5-6 جملے ہم نے بنانا چاہیے. طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ بھئی جملے آپ اپنی ڈائری میں اس انداز میں لکھیے گا. 7 الفاظ آپ کو میں دوں گا، آپ بنائیے گا بعد میں اس کے. اب یہ بتائیے کہ بھئی میں آفس میں ہوں تو کیسے بنائیں گے ہم؟ انا فی المکتب، انا فی المکتب. اس کے بعد یہ بتائیے کہ بھئی مینیجر مکتب میں ہے تو کیسے کہیں گے؟ المدیر فی المکتب، المدیر فی المکتب. مدیر آفس میں نہیں ہے تو کیسے کہیں گے اب؟ لیس فی المکتب، المدیر لیس فی المکتب. اب یہاں پر لیس کہیں گے، یہاں پر ما نہیں کہیں گے. یہاں پر ما دوسری جگہ پر صحیح ہے، لیکن تو المدیر فی المکتب، المدیر لیس فی المکتب. مدیر آفس میں ہے، مدیر آفس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو المدیر. اچھا اب کہنا ہوا کہ مدیر ابھی آفس میں نہیں ہے تو کیسے کہیں؟ ابھی مدیر ابھی آفس میں نہیں ہے تو المدیر لیس فی المکتب الان، لیس فی المکتب. المدیر الان لیس فی المکتب، یا المدیر لیس فی المکتب الان. ٹھیک ہے، ہاں کوئی حرج نہیں ہے. تو لیسا کو یاد رکھنا ہے کہ لیسا بھی جو ہے نا بات استعمال ہوتا ہے نہیں کے معنی میں. اس کے بعد یہ ہوگا کہ میرا آفس قریب ہے، اس کا بنائیے گا میرا آفس قریب ہے. مکتبی قریب، مکتبی قریب. اس کے بعد بنائیے کہ میرا آفس بڑا ہے، میرا آفس بڑا ہے. آپ بنائیے گا میرا آفس بڑا ہے. مکتبی کبیر، مکتبی. چھوٹے چھوٹے جملے آپ بہت سارے بنا سکتے ہیں، یہ مشق کرنی چاہیے ڈائری میں. اس کے بعد یہ کہیے کہ بھی تمہارا آفس کدھر ہے. آپ بتائیے گا تمہارا آفس کدھر ہے تو کیسے پوچھیں گے آپ؟ تمہارا آفس کدھر ہے کیسے پوچھیں گے؟ کدھر ہے تمہارا آفس، کدھر ہے جی؟ اینا مکتبوکا. کیا جملہ بنا؟ اینا مکتبوکا. آپ کا آفس کہاں ہے؟ اینا مکتبوکا، اینا مکتبوکا. وینا اینا ایک ہی چیز ہے، وینا اسپوکن میں. اس کے بعد جو ہے اور یہ کہنا ہوگا کہ بھئی آپ کا آفس دور ہے تو کیسے بنے گا؟ آپ کا آفس دور ہے تو کیسے بنے گا جملہ؟ بعید، مکتبوکا بعید، مکتبوکا بعید. اس کے بعد یہ بنائیے کہ آج آفس کھلا ہوا. آپ بنا کے دیجئے آج آفس کھلا ہوا ہے. کیسے کہیں گے ہم؟ آج آفس کھلا ہے جی. المکتب مفتوح، اليوم المکتب مفتوح، یا المکتب مفتوح اليوم. المکتب مفتوح اليوم. آج آفس کھلا ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ اليوم المکتب مفتوح، یا المکتب مفتوح اليوم. اليوم کو آگے پیچھے ڈال سکتے ہیں آپ، جو آسان لگے زبان پر وہ استعمال کیجئے گا آپ. اس کے بعد جو ہے یہ کہنا ہوگا کہ آج آفس بند ہے. اب اس کے بجائے یہ کہنا ہوگا، آپ بنائیے گا آج آفس بند ہے تو کیسے کہیں گے؟ اليوم المکتب مغلق، المکتب مغلق اليوم. اليوم کو لاسٹ میں ڈالیے، زیادہ آسان ہوگا آپ کے لیے. تو المکتب مغلق اليوم، المکتب مفتوح اليوم. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ہمارا آفس ایگزیبیشن روڈ پر ہے. ہمارا آفس
ایگزیبیشن روڈ پر ہے, کیسے جملہ بنے گا؟ آپ بنائیے گا. جی, مکتبنا فی شارع المعارض, شارع المعارض, مکتبنا این مکتبنا, مکتبنا فی شارع المعارض, مکتبنا فی شارع المعارض. اس کے بعد کہنا ہوگا کیا آپ آفس میں ہیں؟ کیا آپ بنائیے گا, کیا آپ آفس میں ہیں؟ کیا آپ آفس میں ہیں؟ کیسے پوچھیں گے کسی سے آپ؟ کیا آپ آفس میں ہیں؟ آپ ٹرائی کیجیے گا جملے کو. حل انت فی المکتب, حل انت فی المکتب, یا انت, دونوں صحیح ہے جی, دونوں صحیح ہے. تو انت فی المکتب یا پھر حل انت فی المکتب. حل اور ایک ہی چیز ہے, کوئی بھی استعمال کرے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو حل انت فی المکتب, کیا آپ آفس میں ہیں؟ کیا آپ مرکز میں ہیں تو کیسے کہیں گے آپ؟ حل انت فی المرکز, حل انت فی المرکز. کیا آپ گھر میں ہیں تو کیسے پوچھیں گے؟ کیا حل انت فی البیت, کیا آپ گھر میں ہیں تو کیسے پوچھیں گے ہم؟ حل انت فی البیت, حل انت فی البیت. چھوٹے چھوٹے جملے ہیں لیکن بہت امپورٹنٹ جملے ہیں, بات چیت کے حصے ہیں یہ. کسی سے پوچھنا پڑتا ہے, کوئی پوچھے تو آپ کو سمجھ نہیں آنا چاہیے, سمجھ آنی چاہیے کہ وہ کیا پوچھ رہا ہے. اس کے بعد جو ہے نا, میں آفس سے نکل پڑا, میں آفس سے نکل گیا تو کیسے جملہ بنے گا؟ آپ بنائیے گا, ٹرائی کیجیے گا. میں آفس سے نکل چکا ہوں, آپ ٹرائی کیجیے گا. میں آفس سے نکل چکا کیسے بننا چاہیے؟ ہاں, انا خرجت من المکتب, میں آفس سے نکل چکا تو کیسے کہیں گے؟ امپورٹنٹ جملہ ہے یہ, آفس میں ضرورت پڑتی ہے بولنے کی. اہم جملے ہیں, چھوٹے چھوٹے جملے آپ خود بھی بنا سکتے ہیں. ہم اسی لیے مشق کروا رہے ہیں آپ کو, تاکہ آپ جو ہے نا ریڈی میڈ سینٹینس نہیں رٹیں, آپ خود پروڈیوسر بنے, کنزیومر نہیں بنے آپ. ہم آپ کو کنزیومر نہیں بنانا چاہتے, پروڈیوسر بنانا چاہتے ہیں. آپ خود سے از خود جو ہے جملے بنانے کی کوشش کریں, از خود, ہے نا. جب آفس میں وہ بولنے کی ضرورت پڑے تو خود ٹرائی کیجیے, خود اٹیمپٹ کیجیے, خود جملے بنائیے, خود بولیے اس کو. ایسا نہیں ہے کہ بھئی ہم نے جو نا آپ کو ایک کتاب دے دی, اس کتاب کی جملے جتنے اس کو رٹنا ہے اور اس کو اگلنا ہے, ایسا نہیں ہے. ہم کو جگالی نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. ہمیں پروڈیوس کرنا ہے, جملے بنانا ہے, اتنی ہمت آنی چاہیے ہمیں, ٹھیک ہے. عام طور پر جو کتابیں رہتی ہیں لینگویج کی, وہ عام طور پر سینٹینسز ان کی جو آسان, ان کو جو سہولت, ان کے پاس جو ریڈی مٹیریل رہتا ہے ڈال دیتے, پیسے بناتے ہیں وہ. اب وہ آدمی, مجھے ضرورت نہیں ان جملوں کی تو میں کیا کروں گا؟ تو ہماری یہ کوشش کوشش یہ کہ آپ خود کفیل بنے ہیں جملے بنانے میں. آپ خود جو ہے نا جملوں کو بنانے کا طریقہ سیکھ لیں آپ, تاکہ آپ جو ہے نا مختلف انداز میں بات کر سکیں, ٹھیک ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ میں آفس سے نکل چکا تو کیا کہیں گے ہم؟ انا خرجت من المکتب, انا خرجت من المکتب, انا خرجت من المکتب. خرجتو کا مطلب کیا ہوا؟ میں نکلا. اور تم نکلا تو کیا کہیں گے ہم؟ خرجتا. تم نکلا تو کیا کہیں گے ہم؟ جی. تو کیا تم آفس سے نکل چکے تو آپ کیسے پوچھیں گے؟ آپ پوچھئے, حل خرجت من المکتب. انت بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, تاکہ اندر ہی انت آ گیا اس میں. تو کیا کہیں گے ہم؟ حل خرجت من المکتب. اگر آپ نے بول دیا تو وہ کوئی غلط نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ کیا آپ آفس سے نکل چکے؟ حل خرجت من المکتب, حل خرجت من المکتب, حل خرجت من المکتب. کیا آپ آفس سے نکل چکے؟ اس کے بعد ہے آفس میں کوئی نہیں ہے. کیسے جملہ بننا چاہیے؟ آفس میں کوئی نہیں ہے, نو بڈی از ان دا آفس. کیسے کہنا چاہیے؟ ٹرائی کیجیے. ہاں, ہم کیا کہیں گے اس کے لیے؟ چھوٹا سا جملہ یاد رکھیے گا, لا احد فی المکتب. کیا کہیں گے ہم؟ لا احد فی المکتب. یہ صحیح جملہ ہے نا. یا ما فی احد فی المکتب, یہ لوگ اسپوکن میں کیا کہتے ہیں؟ ما فی احد فی المکتب. ہاں, احد مطلب نو بڈی, ٹھیک ہے. تو لا احد فی المکتب بھی کہہ سکتے ہیں آپ, کریکٹ صحیح جملہ یہی ہے, لا احد, لا احد, نو بڈی, نو بڈی, لا احد. لیکن یہ لوگ اسپوکن میں کیا کہتے ہیں؟ ما فی احد. اور محد بھی کہتے ہیں یہ لوگ, محد, محد بھی کہتے ہیں یہ لوگ. بولیں گے انا محد فی المکتب, میں آفس میں نہیں ہوں, انا محد فی المکتب, ایسے کہتے ہیں یہ لوگ. آئی ایم ناٹ ان دا آفس, تو کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ انا محد فی المکتب. کہیں گے خالد آفس میں نہیں ہے تو کہیں گے خالد محد, خالد محد فی المکتب, ایسا کہتے ہیں یہ لوگ. تو اسپوکن والا سینٹینس ہے. تو ہم کو کیا کہنا ہے؟ لا احد فی المکتب, یا ما فی احد فی المکتب, ما فی احد. ہاں
हाँ ये स्पोकन का सेंटेंस है ये, माफ़ी अहद फिल मकतब ऐसा कहते हैं ये लोग। आप याद रखिए ला अहद फिल मकतब, छोटा सा जुमला है, याद रखिएगा। ज़रूरत पड़ती है कहने की आपको कि ऑफिस में कोई नहीं है साहब, ला अहद फिल मकतब, ठीक है, या मा अहद फिल मकतब, ला अहद या मा अहद ऐसा भी कहिए, जो आसान पड़े वो कहिए। उसके बाद ये कहिए कि फ्लोर को क्या कहते हैं, बिल्डिंग के अंदर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फ्लोर के लिए लफ्ज़ है किसी के पास, ताबक, क्या कहते हैं, ताबक, ताबक। और ताबूक ईंट को कहते हैं, जो बड़ी ईंटें होती हैं ना सीमेंट की, जो ब्लॉक होते हैं सीमेंट के ब्लॉक, उसको ताबूक कहते हैं, ताबूक वाव के साथ में, ताबूक। लेकिन जो फ्लोर होते हैं बिल्डिंग के फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसको ताबक क्या कहते हैं, उसको ताबक, ताबक ऐसे लिखते हैं उसको जी। तो कहेंगे कि भी मेरा ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पर है, तो कैसे कहेंगे आप, मेरा ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पर है, हाँ, मकतबी फित ताबिक़ अल-अव्वल, मकतबी फित ताबिक़ अल-अव्वल, मकतबी फित ताबिक़ अल-अव्वल। अब ताबिक़ याद रखना चाहिए, फ्लोर फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आपको याद होना चाहिए, सेकंड में असानी, अत्ताबिक़ अत्सानी, अत्ताबिक़ अत्सालिस, अत्ताबिक़ अर्राबि, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आप बना सकते हैं उससे। मेरा ग्राउंड फ्लोर पे इसका क्या होगा? हाँ, अत्ताबिक़ अल-अर्दी, अर्दी, अर्ज़ का मतलब ग्राउंड। तो हमने ये मश्क सिर्फ आपको दिए। देखिए मेरे पास बहुत सारे जुमले, अलबैत के बहुत सारे जुमले मेरे पास बनाए हुए हैं, ये देखिए इतने जुमले अलबैत से रिलेटेड मैंने बना के दिए रखे हुए। अस्सूक, लफ्ज़ सूक से इतने जुमले बना के रखे हुए मैंने आपके लिए, टाइम नहीं हमारे पास रिपीट करने का। अलमतार, तो ये अब ये अल्फाज आप जो है ना मैं आपको दे रहा हूँ। अलमदरसा से मुतल्लिक़ 5 अल्फाज कम से कम आप बनाइएगा घर में। अलजामिया से मुतल्लिक़ कम से कम 5 अल्फाज बनाइएगा घर में। अलहदीक़ा लफ्ज़ पकड़िएगा, उससे 5 जुमले का भी बनाइए। अलहक़्ल है, अलफ़स्ल है, अलमकतबा है, अलमतअम है। देखिए हर एक का जो है ना हर एक से मुतल्लिक़ 5 जुमले बनाइए आप, तो आपको समझ में आएगा कि माशाल्लाह आपने कुछ सीखा है। कोई मुश्किल काम नहीं है, हमने आपको सैंपल बताया हुआ है, इधर है ना तरीक़ा बताया हुआ है। तो आप अपने जहन में सोचिए कि भाई मदरसे से मुतल्लिक़ 5 जुमले आसान है, इसी तरह जामिया से मुतल्लिक़ 5 जुमले आसान है बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। लफ्ज़ हदीक़ा है, हदीक़ा से मुतल्लिक़ कुछ भी बनाइए जो आपको आसान लगे वो बनाइए। लफ्ज़ अलहक़्ल है, खेत, हक़्ल का मतलब खेत, खेत से मुतल्लिक़ कुछ बनाइए। इसी तरह अलफ़स्ल है, क्लास, क्लास से मुतल्लिक़ 5 जुमले बनाइए। अलमकतबा लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी से मुतल्लिक़ 5 जुमले बनाइए। और उसके बाद अलमतअम है, रेस्टोरेंट, अलमतअम का मतलब रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट से मुतल्लिक़ 5 जुमले बनाइए और ट्राई कीजिएगा उसको। हम इंशाल्लाह हम भी बना के रखेंगे, आपको देंगे। ये हमारे पास जो है ना बहुत सारे बनाए हुए, तो आपको फेसबुक पे देंगे उसको बनाकर इंशाल्लाह। ये जुमला देखिएगा, ये जुमला देखिए, फ़ी बैतिना, ये जुमला पढ़िएगा आप मुबश्शिर। गुरफ़, गुरफ़तुन की जमा है वो गुरफ़, ठीक है, हाँ। व मतबखुन वाहिद, जी, हम्मामान, हम्मामान, हम्माम का डुअल, हम्मामान, जी। व शुरफ़ा वाहिदा, शुरफ़ा का मतलब होता है बालकनी, शुरफ़तुन का मतलब क्या होता है, बालकनी। तो ये जुमला क्या है, फ़ी बैतिना सलासु गुरफ़, फ़ी बैतिना सलासु गुरफ़िन व मतबखुन वाहिद व हम्मामानी व शुरफ़तुन वाहिदा। जुमला समझ में आएगा ये, आप बताइएगा इसको। हमारे घर में 3 कमरे हैं जी, एक किचन है, हाँ, 2 हमाम है, हाँ, 2 बाथरूम है और एक बालकनी है। देखिए जुमला, ऐसे जुमले जो है ना अब गिनती भी आ गई इसमें थोड़ी सी। तो फ़ी बैतिना सलासु गुरफ़िन, फ़ी बैतिना सलासु गुरफ़िन, हमारे घर में 3 रूम है। उसके बाद व मतबखुन वाहिद, व मतबखुन वाहिद, और एक किचन है। व हम्मामान, और 2 बाथरूम है। हम्माम का तस्निया क्या है, हम्मामान या हम्मामैन, व हम्मामान और 2 बाथरूम है। व शुरफ़ा वाहिदा, और एक बालकनी है। शुरफ़तुन का मतलब बालकनी, हमने इसके पहले बताया हुआ था घर से रिलेटेड अल्फाज में। एक जुमला और याद रखिए, अलबैतु बैतुक, एक नई, एक ये है, कोई घर में आए तो आप कहें ये आपका ही घर है, ये किसी को कहते हैं कि यानी अलबैतु बैतुक ऐसा कहा जाता है अरबी में। मतलब जो है ना आप आराम से बैठिए, बी कंफर्टेबल, बी कंफर्टेबल। इवन अगर आप ऑफिस में हो तब भी कह सकते हैं, ये कोई ज़रूरी घर में, आप ऑफिस में हो, कोई आया हुआ है, कोई नया आदमी है और थोड़ा सा परेशान है,
آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تھوڑا سا بے چین نظر آ رہا ہے, نیا ہے تو آپ اس کو تسلی دینے کے لیے بی کمفرٹیبل, ہے نا, تو ہم کیا کہیں گے المکتب مکتب, البیت بیتک, آپ سیدھا کہیں البیت بیتک, یہ ایسے ہی کہیں, مشکل نہیں. وہ یہ جو ہے نا محاورہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. آپ آفس میں بھی یہی لفظ ایز اٹ از یوز کریں, البیت بیتک, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ ہی کی جگہ ہے, یہ آپ کا ہی گھر ہے, مطلب اطمینان سے رہیے, تسلی سے رہیے, پریشان نہیں ہوئیے. تو البیت بیتک, البیت بیتک, بی کمفرٹیبل. جی مطلب یہ گھر آپ کا ہی گھر ہے. جی سوق سے متعلق بنایا ہم نے, بیتی قریب من السوق, کیا ہے یہ بیتی قریب من السوق, کیا مطلب ہے اس کا؟ میرا گھر مارکیٹ سے قریب ہے. سوق المنامہ کبیرۃ و قدیمۃ, سوق المنامہ کبیرۃ و قدیمۃ. جی سوق المنامہ جو ہے کبیرۃ ہے اور قدیمۃ ہے, منامہ مارکیٹ بڑا ہے اور پرانا ہے. اور اس کے بعد ہے امس ذهبت الى السوق, امس ذهبت الى السوق, اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ امس, جی کل میں مارکیٹ گیا تھا. امس ذهبت الى السوق, امس ذهبت الى السوق. مؤنث, لفظ سوق مؤنث استعمال ہوتا ہے عربی میں. جی اس کے اندر حالانکہ مؤنث کی علامت نہیں ہے, ٹھیک ہے, بہت سارے الفاظ ایسے ہیں عربی میں مؤنث کی علامت نہیں ہے لیکن وہ مؤنث کنسیڈر ہوتے ہیں, تو لفظ سوق انہی میں سے ایک ہیں, ٹھیک ہے. تو لفظ سوق مؤنث استعمال ہوتا ہے عربی میں ہمیشہ. اس کے بعد جو ہے نا ذهب خالد الى السوق, ذهب خالد الى السوق, کیا مطلب ہے اس کا؟ ذهب خالد الى السوق, ہاں خالد کہاں گیا؟ خالد مارکیٹ گیا ہوا ہے. ذهب خالد الى السوق. انا فی السوق الان, انا فی السوق الان, میں اس وقت مارکیٹ میں ہوں. تو لفظ سوق لے لیے, اس کے 5-6 جملے بنا دیے. المطار, المطار, میں ایئرپورٹ سے نکل چکا ہوں. مطار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایئرپورٹ. یہ دیکھیے گا یہ لفظ جو ہے نا مطار, مطار کا مطلب ایئرپورٹ ہوتا ہے عربی میں. تو یہ مطار سے متعلق جو ہے نا 5 جملے یاد رکھیے. اب یہ بتانا ہوگا کسی کو کہ میں ایئرپورٹ میں ہوں, یہ بتائیے کسی کو کہ میں ایئرپورٹ میں ہوں تو کیسے کہیں گے آپ؟ انا فی المطار. کسی سے آپ سفر کر کے اور ایئرپورٹ پہ پھنسے ہوئے کہیں پر, آپ کسی کو بلا رہے ہیں تو پوچھ رہے کدھر ہے آپ؟ انا فی المطار, کہاں پر ہیں آپ؟ انا فی المطار, میں ایئرپورٹ پر ہوں. اگر آپ کو کسی کو یہ بتانا ہو کہ میں ایئرپورٹ سے نکل چکا ہوں تو کیسے بتائیں گے؟ اگر کسی کو یہ بتانا ہو میں ایئرپورٹ سے نکل چکا ہوں تو کیسے بتائیں گے؟ ہاں ہاں, خرجت من المطار, کیا کہیں گے ہم؟ خرجت من المطار, میں ایئرپورٹ سے نکل چکا ہوں. خرجت من المطار, میں ایئرپورٹ سے نکل چکا ہوں. اس کے بعد یہ کہنا ہوگا کہ بھی ایئرپورٹ جو ہے ہمارے گھر سے قریب ہے. کسی سے اگر کسی کو یہ کہنا ہوگا کہ ایئرپورٹ ہمارے گھر سے قریب ہے تو کیسے کہیں گے آپ؟ ایئرپورٹ ہمارے گھر سے قریب ہے, کیسے جملہ بنے گا؟ آپ بتائیے گا. من بیتنا, المطار قریب من بیتنا, ہمارا گھر ہمارا, بیتنا فی شارع یا علی شارع المطار, بیتنا علی شارع المطار, بیتنا علی شارع المطار یا فی شارع المطار, دونوں کہہ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد یہ کہیے کہ میں ایئرپورٹ میں بیٹھا ہوا ہوں تو کیسے کہیں گے آپ کسی سے؟ میں ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں. انا جالس فی المطار. دیکھیے آپ بنا لیتے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ, ہے نا. یہاں یعنی الحمدللہ ہماری جو محنت ہے, ہماری کتنی کلاسز ہوئی ہے اب تک؟ 39 کلاسز ہوئی ہے. 39 کلاسز میں الحمدللہ آپ نے کتنا سیکھا؟ بہت کچھ سیکھا ہے. 39 کلاسز جو ہے نا 39 ہے صرف نمبرز میں, لیکن 39 کے اندر آپ نے کتنا کچھ سیکھا ہوا الحمدللہ. 39 کلاسز سے پہلے فرسٹ کلاس کے اندر آپ جس دن پہلے دن آپ یہاں پر تھے اس وقت آپ کو جو ہے نا ایک بھی جملہ نہیں معلوم تھا. آج ماشاءاللہ آپ تھوڑا سا سوچ کر بول لیتے ہیں بہت ساری باتیں. تو اب یہ مشق جاری رہے گی انشاءاللہ, اور رمضان کے بعد ہمارا جو ہے نا ایڈوانس لیول اسی کو انشاءاللہ ہم کریں گے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے چیزیں جو ہے نا اور بھی امپروو ہوگی. اس سے لنک نہیں توڑنا ہے آپ کو, تو انشاءاللہ جو ہے نا آپ بہت ساری چیز, اگر آپ لنک توڑ دیں گے تو پھر ختم ہو جائے گا معاملہ. اس کو جاری رکھیے اور اس کو کنٹینیو. انشاءاللہ ہمارا یہ 2 سبق اور باقی ہے ہمارے, یہ ختم کر کے ایک ٹیسٹ لے لیں گے آپ لوگوں کا, وہی ہوگا ایگزام انشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر رمضان پہنچ ہی رہے ہیں قریب. رمضان کے بعد انشاءاللہ ہمارا پھر نیا پروگرام آپ کو بتائیں گے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے نا گاڑی ایئرپورٹ پر ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ گاڑی ایئرپورٹ پر ہے. السیارہ فی المطار,
السیارہ فی المطار. دیکھیے آپ کو اردو بولی جا رہی ہے ماشاءاللہ, آپ عربی میں اس پر کوشش کر کے بول جا رہے ہیں اس کو ماشاءاللہ, تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ نہیں. اب یہ تو میں بول رہا ہوں آپ کو, لیکن آپ کا دماغ خود بولے گا آپ کو, تو آپ خود سے بولیں گے, تو آپ کا کمیونیکیشن جو ہے نا اندر ہی چلے گا, آپ کا انٹرنل کمیونیکیشن ہے نا. تو آپ کا دماغ آپ سے کچھ کہنا چاہے گا کہ بھائی مجھے اس کو یہ عربی بول کر دکھاؤ, تو آپ اپنی زبان سے وہ کہہ کر دکھائیے. تو آپ اپنے آپ سے ہی بات کیجئے. کبھی ضرورت پڑے گی آپ کو کہ مجھے یہ بولنا ہے آگے والے سے, مدیر سے, آفس میں کسی سے, تو آپ کا دماغ خود کہے گا کہ مجھے یہ بات کہنی ہے. تو آپ جو ہے نا اپنے ٹرائی کیجئے اس وزن پر کہ میں یہ بات میں کس انداز میں کہوں. اس کی وہاں پہ تصدیق کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. تصدیق کی ضرورت ہی نہیں ہے اس وقت. نہیں تصدیق کی ضرورت نہیں. اس وقت جو زبان پر آئے وہ بول جائیے. تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ غلط بول رہا ہوں یا صحیح بول رہا ہوں. اس سلسلے میں بالکل نہیں پریشان ہونا, وہ سمجھ جائے گا. اگر آپ غلط بھی بولیں گے تو وہ سمجھ جائے گا وہ کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ الٹا بھی بولیں گے مثلا, تو وہ سمجھ جائے گا کہ آپ جو ہے نا یہ بولنا چاہ رہے ہیں, وہ سیدھا کر لے گا اس کو. آپ پریشان نہیں ہوئیے اس کو. ٹھیک ہے, ہاں آپ صرف زبان کھیلیے اور باقی اللہ کے حوالے چھوڑ دیجئے, اللہ تعالیٰ اس کو سمجھا دیں گے انشاءاللہ. تو اس میں پریشان ہونا نہیں کبھی بھی کہ میں غلط بول رہا ہوں یا صحیح, بس بول جائیے جملے کو. اس کو سمجھا دیں گے, آپ کو سمجھا دیں گے. جی جی انشاءاللہ. میرے انکل ایئرپورٹ پر ہے تو کیسے کہیں گے ہم میرے انکل ایئرپورٹ پر ہے. امی فی المطار. دیکھیے بول لیتے ہیں نا آپ ماشاءاللہ, امی فی المطار, امی فی المطار. تو یہی چیز میں بول رہا ہوں, یہی چیز آپ کا دماغ بولے گا آپ کو کہ بھئی یہ جملہ بول کر دکھاؤ, تو آپ بول لیں گے اس وقت انشاءاللہ, جیسے کہ آپ یہاں پر بول پا رہے ہیں, آفس میں بھی بول پائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہمارے پاس ہے المدرسہ الجامعہ الحدیقہ, اس کے الفاظ دیکھیے گا آپ اور اس کے جملے بنائیے گا اس کے انشاءاللہ. ہم نے کل جو ہے نا سبق بھی پڑھا تھا, آج تو اب وقت نہیں ہمارا, وقت ہی نہیں باقی الحمدللہ. کل انشاءاللہ اگلے ہفتے دیکھیں گے اب, ہے نا, ورنہ کچھ. ہاں 2 ہی سبق ہے ہمارے پاس, تو 2 درس ختم کر دیں گے. ٹھیک, اور اس کے بعد یہ کتاب ختم ہو جائے گی. 2 درس کے بعد انشاءاللہ کچھ ایکسرسائزز کریں گے ریویژن کے طور پر, اور اس کے بعد ٹیسٹ پیپر ہوگا انشاءاللہ. مارک وغیرہ کچھ نہیں, بس وہ تو ہوگا جو بھی ہوگا اس میں انشاءاللہ, کوئی ایسا کوئی وہ نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ سبھی ہو جائیں گے اس میں کامیاب, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سبھی کامیاب ہوں گے اس میں انشاءاللہ. ناکامی کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے. ہمیشہ کیا ہونا چاہیے, پازیٹیو. ہمیشہ کیا ہونا چاہیے انسان نے, پازیٹیو. ہر چیز, ہر نیگیٹو کے اندر پازیٹیو ڈھونڈنے کی کوشش کریں ہمیشہ. منفی کے اندر مثبت کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے, ڈس ایڈوانٹیج میں ایڈوانٹیج کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے. ان مع العسر 2 مرتبہ فرمایا اللہ رب العالمین نے, 1 مرتبہ تھوڑی فرمایا, ایسا نہیں ہے. اچھا ترجمہ کیا ہے ان مع العسر یسرا کا؟ ترجمہ کوئی ہے بتا سکتا ہے ان مع العسر یسرا کا ترجمہ؟ ان مع العسر یسرا, عسر کا مطلب تنگی, یسر کا مطلب آسانی. تو اس پارے میں ہے کہ نہیں؟ بعد کس چیز کا ترجمہ کیا آپ نے؟ ہر تنگی کے بعد ان مع العسر یسرا. ماں کا مطلب بعد ہوتا ہے, ماں کا مطلب کیا پڑھا ہم نے؟ ساتھ میں. یہی فرق ہے ہمارے سمجھنے کا. ہم اپنے دماغ میں سوچتے ہیں کہ تنگی کے بعد آسانی آئے گی, تنگی کے بعد نہیں, تنگی کے ساتھ میں ہی اللہ نے بنا کے رکھا ہوا ہے. تو نیگیٹو میں ہمیشہ جو ہے نا پازیٹیو ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے آپ. کوئی پرابلم آئے تو اس کے اندر سولوشن اللہ نے امبیڈ کیا ہوا ہے. فائل, 2 فائلیں ہوتی ہیں کہ نہیں, ہمیشہ فائلیں ہوتی ہے. ایک جو ہے نا لینگویج والی فائل ہوتی ہے HTML, ایک جو ہے نا جو آپ کو ڈسپلے نظر آ رہا ہے. تو ہمیشہ جو ہے نا فائل اٹیچڈ ہوتی ہے, تو ہر پرابلم کے ساتھ سولوشن لگا ہوا ہوتا ہے. تو جب ہم پرابلم لائف میں آتا ہے پرابلم, تو صرف پرابلم یہ نہیں سوچے کہ ان مع العسر یسرا کا مطلب ترجمہ لگتا ہے پریشانی کے بعد آسانی. بات تھوڑی ہے یہاں پر, ماں لکھا ہوا ہے یہاں پر, تو کے ساتھ میں, تو ہر پرابلم کے ساتھ میں سولوشن بھی ہے. تو ہم کیا ہے زیادہ کانسنٹریٹ جو ہے نا پرابلم پہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پریشان کر دیتے ہیں. تو کام ڈاؤن ہو اور سولوشن ڈھونڈے, وہیں پر سولوشن وہیں پر نکل جائے گا انشاءاللہ. پریشان نہیں ہونا. ان مع العسر یسرا, ان بعد العسر یسرا تھوڑی کہا اللہ نے. ہم بعدہ, دیکھیے اللہ کچھ کہہ رہا ہے ہم سمجھ رہے کچھ رہے, یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارا, یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارا. قرآن کچھ کہہ رہا ہے ہم سمجھ رہے کچھ ہیں, اللہ کہنا کچھ چاہ رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ پرابلم کے اندر سولوشن بھی ہے, پریشانی کے اندر آسانی بھی ہے, ڈس ایڈوانٹیج کے اندر ایڈوانٹیج بھی ہے. دونوں فائل ہے ساتھ میں. ہم جو ہے نا اس فائل کو کلک ہی نہیں کرتے ہیں, ہے نا. 2 اٹیچمنٹ لگے ہوئے ہیں ہمیشہ ساتھ میں ہماری ای میل کے. پرابلم کا ای میل آئے تو 2 اٹیچمنٹ ہے اس میں, ایک سولوشن والا ایک پرابلم والا. ہم پرابلم کے اس پر جو ہے نا لگے رہتے ہیں, ہم جو ہے نا سولوشن والی فائل کو کلک ہی نہیں کرتے ہیں.
تو ہمیں ان مع العسر یسرا سوچنا چاہیے. تو ہمیشہ کیا ہونا چاہیے؟ پازیٹیو ہونا چاہیے انسان نے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, مکہ سے طائف کی طرف جا رہے تھے. آپ کہاں جا رہے تھے؟ مکہ سے طائف. تو راستے میں ایک گھاٹی پڑی, بڑا تنگ راستہ تھا وہ. تو آپ نے پوچھا کہ اس راستے کا نام کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس کا نام ہے الضیقہ. کیا نام بتائے؟ ضیقہ. ضیق کا مطلب ہوتا ہے تنگ, نیرو, نیرو. تو لوگوں نے بتایا کہ اس گھاٹی کا نام, یہ جو روڈ ہے اس کا نام ہے الضیقہ. تو آپ نے فرمایا نہیں, الضیقہ نہیں, اس کا نام ہے الیسرا, آسانی. تو آپ نے دیکھیے نیگیٹو نہیں, ہمیشہ پازیٹیو سوچتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہمیں سکھایا ہے کہ ہم پازیٹیو بنے. تو آپ نے نیم کہا کہ اس کو الضیقہ نہیں کہو, الیسرا کہو, الیسرا کہو اس کو. ٹھیک ہے. تو ہمیشہ جو ہے نا ہمیشہ پازیٹیو رہیں, نیگیٹو تو ذہن سے نکال دیں. بالکل ہمیشہ اچھے کی سوچے, ہو فار دا بیسٹ, ہمیشہ اچھے کی سوچے. اللہ سے ہمیشہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ رب العالمین نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی, انا عند ظن عبدی بی. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں. میرا بندہ یعنی میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے لیے ویسے ہی فیصلہ کرتا ہوں. تو ہم اللہ کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن رکھیں. یہ نہیں سوچیں کہ پریشانی ہوگی پھر ایسا ہو جائے گا ویسا. حسن ظن رکھیے اللہ کے ساتھ میں کہ پریشانی آئے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. کوئی بھی مسئلہ ہو, آفس کا ہو, گھر کا ہو, مالی ہو, جانی ہو, اولاد کا ہو, کسی بھی چیز کا ہو لائف میں, تو ہمیشہ انا عند ظن عبدی بی, میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے لیے ویسا ہی فیصلہ کرتا ہوں. تو پھر ہم نے اچھا گمان رکھنا چاہیے اللہ سے نا. جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ میرا بندہ, اب ہم سوچیں گے کہ نہیں اللہ ہمیں جو پریشان ٹیسٹ لینا چاہ رہا ہے تو اللہ آپ کو ٹیسٹ ہی لے گا. ہم سوچیں گے نہیں اللہ تعالیٰ اس ٹیسٹ میں ہمیں کامیاب فرما دیں گے انشاءاللہ, اور ابھی یوں ہی راہیں نکلے گی, تو آپ دیکھیں کہ اللہ کی مدد آ جائے گی. ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا, ان نصر اللہ قریب. تو ہمیشہ اللہ سے, اللہ کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھیے اور ہمیشہ پازیٹیو ہونا چاہیے, یہ ذہن میں ہونا چاہیے انشاءاللہ, ہے نا. چلیں انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.